اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور پھر فرمایا کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے تو بند کر دیتا ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ کیسی قدرت رکھنے والی ذات ہے؟ فرمایا کہ زمین کو بنایا اپنی قدرت اور طاقت سے، سات آسمانوں کو فرمایا کہ رب العالمین کی بغیر عمد ترونها، دیکھ آسمان کو بغیر ستون کے میں نے جو ہے کھڑا کیا ہے، اگر چھوٹی سی کوئی چھت ہو اس کے لیے ہمیں پلر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک ستون کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھ میری قدرت کو، بغیر عمل ترونها، بغیر جو ہے میں نے ستون کے ساتھ آسمان کھڑے کر دیے اور ان کا کوئی ستون نہیں ہے۔ پھر فرمایا میری قدرت کو دیکھ کہ میں کیسے قدرت کا مالک ہوں اور کتنی میری بڑی قدرت ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ دیکھو میری قدرت کو، وہ عین کی ایک خوب ہے، وہ بولتی ہے، وہ اس کو کس نے سکھایا؟ مور ایک ناچنا، مور کو ناچنا کس نے سکھایا؟ اس کو بولنا کس نے سکھایا؟ اور پھر فرمایا مچھلیاں جو انڈے دے رہی ہیں یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ پھر رب العالمین نے فرمایا گھاس کھایا خشک گئے، گوبر ناپاک اور بھوسا ناپاک، وہ کون سی ہستی ہے جو تمہیں جو ہے ناپاک گوبر اور بھوسے میں سے خالص دودھ پلا رہی ہے؟ پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے فی الانعام، جانوروں میں لعبرہ، البتہ نصیحت ہے۔ فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں بھی نصیحت ہے۔ نسقیکم، پلاتے ہیں ہم تم کو، مما، اس چیز سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ پھر فرمایا رب العالمین نے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو تمہیں ناپاک گوبر اور خون میں سے خالص دودھ پلا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے پھول سے کہا تم مہک جا، جس نے کانٹے سے کہا تم ادار ہو جا، جس نے لکڑی سے کہا تو آم نکال، اور دوسری سے کہا تو امرود بنا، اور پھر تیسری سے کہا تم مالٹا بنا، پھر چوتھی سے کہا تم انگور بنا، پھر پانچویں سے کہا تم مالٹا بنا، پھر چھٹی سے کہا تو پاشوں میں تقسیم ہو، پھر پاشوں کو کہا پردہ بناؤ، پھر پردوں کو رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں رس بھرو، رس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بناؤ، پھر حکم دیا کہ تم پیلا پڑ جا، تم سرخ ہو جا۔ پھر وہ رب ہمارے علی پور کے اناروں کو کہنے لگا کہ انار بناؤ، لکڑی بے روح، درخت بے روبا، نہ کاٹتی نہ چیرتی نہ جلانے کی نہ عمارت کی نہ چھت کے قابل نہ کرسی کے قابل نہ ٹیبل کے قابل۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے جان کڑوی بے سیما بے سایہ لکڑی سے کہا تو انیک انار بنا، جو نکلا چھوٹا سا دانا، اس کو بڑھایا، اس کو رب العالمین نے طریقہ کا نظام بنایا، اس پر مالک کائنات نے مختلف شکلوں کے 6 ہونے والے 7 ہونے والے دانوں کو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے رکھا، درمیان میں ہلکے پردے لگائے تاکہ یہ دانے آپس میں مل کر یہ ٹوٹ نہ جائیں، یہ پس نہ جائیں، باہر سے کوئی غلاظت ان کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ پھر رب العالمین نے اس کے اوپر ایک مضبوط کھال کو چلایا تاکہ اندر کے دانوں تک باہر کی کوئی گندگی نہ پہنچے، کوئی غلاظت نہ پہنچے۔ تو رب العالمین نے ہمیں عقل دی کہ اور اس کو چیر کے کھاؤ۔ جب ہم نے اس کو چیرا تو ایک ایک دانہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، کہ یہ دانہ ایک ایک دانہ کہہ رہا تھا کہ تیرے کرنے دھرنے سے کچھ نہیں ہوا، تیری کھاد لگانے سے کچھ نہیں ہوا، اس رب العالمین کی ذات نے بنایا ہے جس نے عرشوں کے اوپر بیٹھ کر کہا فاکہۃ ونخل ورمان۔ اللہ وہ ہے جو پھل بناتا ہے
اور جو انار بناتا ہے اور جو اس کے اندر ذائقے رکھتا ہے اور جو اس کے اندر گودا رکھتا ہے اور جو اس کے اندر مٹھاس رکھتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے میری قدرت کو دیکھ، فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، دو اس ذات نے دو دریا چلائے اور دونوں ساتھ چل رہے ہیں، ایک ادھر کو چل رہا ہے اور ایک ادھر کو چل رہا ہے۔ رب العالمین نے ان کے درمیان فرمایا بینہما، ان دونوں دریاؤں کے درمیان برزخن، اپنی قدرت کی لکیر کو کھینچ دیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں داخل ہو جائے اور اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں داخل ہو جائے۔ فرمایا بینہما، ان دونوں دریاؤں کے درمیان برزخن، ہم نے پردہ رکھا، لا یبغیان، وہ ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب العالمین کی کون کون سی نعمت کو بتلاؤ۔ اللہ رب العالمین کی ہزار نعمت ہے، جسے دنیا میں کچھ نہیں تھا، سارے کا سارا اپنی قدرت سے بنایا۔ اسی طرح سارے نظام کے اوپر حکومت رکھنے والی وہ ایک اللہ کی ذات ہے، قبضہ اور کنٹرول اسی اللہ کا ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس نے رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان فرما دیا کہ لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی مشکل کشا نہیں، لا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی مشکلات میں کام